السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ حکومت مخالف تحریک بھی ہوا ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی چھٹی کی افواہیں بھی دم توڑ گئیں سیاسی منظرنامے پر۔ حاوی آیا پاکستان تحریک انصاف کے کیپ میں کھڑا ہونے والا نیا بحران۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نئے انتشار سے دو چار ہے، جب پارٹی کا خیبر پختونخوا چیپٹر باہم دست و گریباں ہے۔ اس نئی جنگ کا آغاز بھی دلچسپ طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ہی کیا ہے، جنہوں نے اپنے حالیہ پوڈ کاسٹ میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ گو کہ علی امین گنڈا پور کا سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا سے جھگڑا تو چل ہی رہا تھا، اور انہی پر وار کرتے کرتے علی امین گنڈا پور نے دیگر قیادت جیسے کہ اسد کیسر، عاطف خان اور شہرام ترکئی پر بھی تاک تاک کر نشانے لگا ڈالے۔ اور اب اس لڑائی کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ دونوں کیمپس کی جانب سے دو بدو زبانی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اسد کیسر اور شہرام ترکئی کے بعد اب عاطف خان نے بھی علی امین گنڈا پور کے الزام پر رد عمل دے دیا ہے اپنے ایک بیان میں۔ عاطف خان کا کہنا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے ان سے متعلق کوئی بیان دیا ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے کل سے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود عمران خان صاحب سے کنفرم کریں گے انہوں نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا اس پہ کیا ریسپانس آتا ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو آگے خان صاحب سے رابطہ کر کے جو عمل دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے نہیں جا رہا، کم از کم میرے علم میں۔ ان دونوں کے درمیان ایک اور تنازع گزشتہ روز اس وقت بھی رپورٹ ہوا جب پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈا پور اور عاطف خان کے درمیان تنزیہ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے عاطف خان کو خراب کارکردگی کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر عہدے سے ہٹائے جانے کا ذکر کیا اور عہدہ واپس ملنے پر طنز بھی کیا۔ تاہم عاطف خان نے وزیر اعلیٰ کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے جو کہا اس پر تبصرہ نہیں کرتا، میں نے کسی کو کوئی رد عمل نہیں دینا۔ اس صورتحال میں گو کہ پارٹی کی دیگر قیادت ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اور رہنماؤں کو غیر ضروری بیانات دینے سے روکا جا رہا ہے۔ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات کر کے ان کے بیان پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کو مزید بیانات دینے سے باز رہنے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ تاہم لگتا نہیں ہے کہ یہ گرد اتنی آسانی سے بیٹھ جائے گی، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے مخالف سمجھے جانے والے جنید اکبر بھی اس معاملے میں متحرک ہوئے ہیں۔ ان کے بقول علی امین کے بیانات کا پارٹی نے نوٹس لیا ہے اور سیاسی کمیٹی معاملے کو جلد حل کر لے گی۔ ساتھ ہی جنید اکبر نے کل سے کالی پٹیاں باندھ کر پورے صوبے میں تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اختلاف کا پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پارٹی کی سینئر قیادت نے اس کا نوٹس لیا ہے، پر دونوں سائڈ کو یہ کہا ہے کہ آپ دونوں نے اس پہ مزید آگے نہیں بڑھنا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں بہت جلدی فیصلہ ہو جائے۔ کسی کی نیت پہ شک نہیں کروں گا، اختلاف کروں گا، وہ پہلے بھی کرتا ہوں، بعد میں بھی کروں گا۔ اگلی ہفتے سے ہم پٹیاں باندھ دیں گے، سارے کی پی کے مختلف ڈسٹرکٹوں میں احتجاج ہوگا۔ پی ٹی آئی کے پی میں جاری اس تکرار کا ابھی ڈراپ سی نہیں ہوا تھا کہ پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما اور حال ہی میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے اعظم سواتی کی جانب سے جاری ہونے والی ایک تہلکہ خیز ویڈیو نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ان کی جانب سے آنے والے موقف نے پارٹی کے بیانیے اور حکمت عملی کے لیے بھی ایک چیلنج لا کھڑا کیا ہے۔ اعظم سواتی کی حالیہ ملاقات کے بعد بھی سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ انہوں نے مقتدرہ کے کہنے پر یہ ملاقات کی اور وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ اس متعلق انہوں نے قرآن پر حلف لیتے ہوئے ان پر لگنے والے الزامات کو مسترد کیا اور یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات یا مذاکرات کا ٹاسک انہیں خود عمران خان نے دیا تھا اور 22 اگست کو عمران خان سے ہونے والی اچانک ملاقات میں بھی پارٹی کی دیگر قیادت کا ہاتھ تھا۔ صاحب آپ کی جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں۔ دسمبر 2022 کے اندر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا تو کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تم جاؤ، مجھے اعتماد ہے اور بات چیت کے لیے دروازہ کھولو۔ ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت کے۔ مجھے پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں انہوں نے مجھے سویا ہوا اٹھایا کہ آپ گور صاحب کے ساتھ جاؤ گے اور اس جلسے کو 22 اگست کے ملتوی کراؤ گے۔ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں۔ میں علی امین کی اس لیے قدر کرتا ہوں، اس لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے عمران خان کا سی ایم ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے نہ صرف تحریک انصاف کی اپنی سیاست کو بظاہر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ وہاں تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے حکومت مخالف تحریک چلانے کے منصوبے کو بھی فی الحال ناقابل عمل بنا دیا ہے۔ پہلے ہی مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے سے کترا رہے تھے اور جو پہلے
پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو راضی تھے وہ بھی اب کتراتے دکھ رہے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کی جانب سے بھی اپوزیشن کی تحریک سے متعلق نا امیدی سے بھرا بیان پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے، اور اسی صورتحال کا بھرپور فائدہ بظاہر حکومت کو ہی ہو رہا ہے، جو نہ صرف موجودہ سسٹم میں اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے سے موجود تفریق کو مزید ہوا بھی دے رہی ہے۔ عمران خان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہاں دے پلے کچھ نہ ہوئے، جنہیں بندے نے انہیں فیکشن ہو گئے نے، انہیں ٹکڑے ہو گئے نے پارٹی دے، اسی نہیں انہوں نے کو گالاں کر دے، واپس ہی ایک دوسرے کو گالاں کر دینے، سانوں انہوں گالاں کر دی کوئی لوڑ نہیں۔ دوسروں کو چور 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 کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ ملک کو انتشار کی نظر کرنے والی جماعت آج خود انتشار کی نظر ہوا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ملک کو 3 ٹکڑے کی خدا نخواستہ کرنے کی بات کی تھی نا، آج پوری کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے۔ آج تقریر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جماعت کے اندر چور چور کہہ رہے ہیں۔ جو انتشار کی پیداوار ہیں وہ انتشار ہی دے سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر تفصیلی گفتگو کے لیے پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف اندرونی انتشار کا شکار ہے اور یہ انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اب تو نون لیگ اور باقی جو جماعتیں حکومت کی وہ بھی اب طنز کر رہی ہیں کہ ہمیں تو خطرہ ہو کر ہے تحریک انصاف سے نہیں ہے، تحریک انصاف کو اپنے آپ سے خطرہ ہے زیادہ۔ بہت شکریہ سمر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے خان صاحب کو بڑا کور کیا ہے بنی گالہ میں، ہماری ایکٹیویٹیز جب ہوتی تھی، پریس ٹاکس وغیرہ ہوتی تھی، یا خان صاحب جب پارلیمنٹ ہاؤس آتے تھے، یا ہماری جب دھرنا چل رہا تھا، تو آپ یا وہ ہمارے اینکرز اور وہ جرنلسٹ جو اس زمانے سے خان کو کور کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی پارٹی میں کوئی نہ کوئی آپس میں چپ کلش یا کوئی وہ ایک رہتا تھا۔ ایک طرف جہانگیر صاحب ہوتے تھے، جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے، شاہ صاحب ہوتے تھے، اسد عمر صاحب ہوتے تھے، پھر سیف اللہ نیازی صاحب ہوتے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ پاور سینٹرز ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ خان صاحب خود باہر تھے، خان صاحب چیزوں کو خود کوآرڈینیٹ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی احساس تھا۔ کیونکہ میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں سمر عباس صاحب کہ اس زمانے میں جو لوگ بھی خان سے جڑے 2011-12 سے پہلے جو بھی تھے، اس وقت تو پارٹی کو ایم این اے ایم پی تو چھوڑے کونسلر نہیں تھا، وہ خان کے ویژن پہ تھے۔ بعد لوگ جس بھی وجہ سے مجبور ہوئے وہ ایک اور کہانی ہے، چھوڑنا پڑا، چلے گئے، لیکن وہ لوگ ویژن پہ آئے ہوئے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ بات باہر کرنی ہے جس سے خان کو اور پارٹی کو نقصان نہ ہو۔ تو مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، میری یہ جماعت ہے، میں نے اپنی جوانی آدھی سے زیادہ اس کو دے دی ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ چیزیں بلون آف آؤٹ آف پروپورشن بھی ہو رہی ہیں، میڈیا ضرورت سے زیادہ بھی ادھر اٹینشن دے رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں غلطی ہماری اپنی ہے۔ میں میڈیا کو اس پہ دوش نہیں دیتا، کل اے آر وائی پہ بھی میں نے یہ بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم موقع نہ دے تو کوئی اس پہ وہ نہیں کرے گا۔ پارٹی کی انٹرنل افیئرس کو باہر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، اس پہ گور صاحب اور راجہ صاحب اپنی بھرپور کوشش کریں۔ میں نے کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن یہ ہے کیا معاملہ علی محمد خان صاحب؟ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے، بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، یا کوتاہی ہے؟ یہ جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے؟ یار سمر صاحب یہ تو بڑا الزام ہو جائے گا اگر ہم کوئی یہ بات کریں کہ کوئی ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، وہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ وہ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں نا جو بات ہے کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، تو پھر یہ اہلیت کا مسئلہ ہے، پھر یہ اہلیت کا مسئلہ ہے کہ اہلیت نہیں ہے جو موجودہ قیادت ہے اس کے اندر، کہ وہ معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اتنا معاملہ جو ہے وہ بڑھ گیا کافی زیادہ، اب تو نام لے لے کے تنقید ہو رہی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا خدا نخواستہ گرا ہوا ہوگا کہ کسی کی فرمائش پہ یا کسی کی ڈائریکشن پہ پارٹی کے اندر توڑ کرے گا۔ بعض اوقات لوگ اپنی بات میڈیا میں کر دیتے ہیں، یا اگر آپ میرے سے ناراض ہیں یا میں آپ سے ناراض ہوں، ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا تو میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں، یا آپ کے بیچ میں یا میرے بیچ میں کوئی تیسرا چوتھا ایسا ہمارا بھائی ضرور ہوگا پارٹی میں یا ہمارے خاندان میں بھی ہوتے ہیں مسئلے، آپ اس کو انگیج کریں، اس کے ذریعے بات کریں۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پراپر پولیٹیکل گرومنگ ہوئی بھی ہو تو آپ پارٹی کے انٹرنل میٹرز پارٹی کے انٹرنل فورمز پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور میڈیا پہ جب بھی آپ آتے ہیں۔ اب تو انٹرنل فورمز پر ہونے والی باتیں بھی جو ہے وہ لیک ہونے لگ گئی ہیں علی محمد خان صاحب، اب تو انٹرنل فورمز پر ہونے والی باتیں بھی لیک آؤٹ ہونے لگ گئی ہیں، جو آپ کے پارلیمانی گروپ کے اندر چیٹ ہوتی ہے گنڈا پور صاحب کی اور عاطف خان صاحب کی، وہ بھی لیک ہو جاتی ہے۔ ایک میں لائن بولنا چاہوں گا کہ ہماری تو خان صاحب نے ٹریننگ یہ کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لاٹ 2013 میں آئی تھی جس میں شوکت یوسف زئی صاحب تھے، جس میں شہریار خان افریدی تھے، اس لاٹ میں عاطف خان صاحب تھے، وہ تو چلو صوبے میں تھے، میڈیا پہ اتنا نہیں تھے، اس میں مراد سعید صاحب تھے، اس میں تھا، ہمارے بعد پہ کچھ عرصے بعد اور لوگ آئے۔ صحیح ہے۔
हमें ये था कि आपने मीडिया में बैठ के पार्टी के नैरेटिव को आगे लेके जाना है, अपने सही है। इंटरनल अफेयर्स को पार्टी के इंटरनल उसमें करना है। मेरे ख्याल में इस पे राजा साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। सलमान राजा साहब से मेरी ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो ज्यादा वकील है, पॉलिटिकल तो उस तरह से नहीं था, लेकिन वो मैं मेरे ख्याल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको लेकिन देख रहा आपका हूँ। तो नैरेटिव का भी बड़ा संगीन मसला आ रहा है। आपकी पार्टी तो एक नैरेटिव बना रही थी हकीकी आज़ादी का, वो भी तो आज ज़मीन बोस हो गया है। जिस तरह से आज आज़म सवाती साहब ने अपनी वीडियो जारी की है, वो तो कह रहे हैं कुरान पाक में हाथ लगा के वो अपने बता रहे हल्फिया अपनी बातें बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने उन्हें किस तरह से कहा कि जाके आप आर्मी चीफ से जो है वो मुज़ाकरात की कोशिश करें, बातचीत की कोशिश करें। तो वो तो आप एक तरफ आप हकीकी आज़ादी की बातें करते हैं, साथ आप जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, राब्ते बहाल करने के लिए। उस पे समर साहब मेरी तो मोहतरम आजम स्वाति साहब से इस पे कोई बात नहीं हुई, ना हमारी किसी कमेटी में इसको डिस्कस किया गया है। उनकी का जो वीडियो है शॉर्ट, को मेरे ख्याल में 4-5 मिनट की शायद क्लिप है, वो अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने देखी है। और मैं कुरान उन्होंने उसमें उठाया है, बात उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि आज़म स्वाति साहब अब आई डोंट नो कि खुदा न खास्ता, ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता वो गलत बात करेंगे। खान साहब से उनकी कमिटमेंट है, बड़ी तकलीफ उन्होंने भी सही है। लेकिन देखें, हकीकी आज़ादी का जो नैरेटिव था, मुझे इसको इस तरह से बोलने दें कि वो कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में बाहर की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जिस तरह खान साहब के खिलाफ साजिश हुई और हुकूमत उनकी खत्म हुई। एक बात तो खान साहब ने हमेशा की है, इस पे सही। मुझे थोड़ा-सा इसको क्लियर करने दीजिएगा जितना मैं समझाऊँ, क्योंकि अभी मेरी स्वाति साहब से बात नहीं हुई, तो मैं जो मुझे समझ आई है वो मैं सामने रख रहा हूँ। कि खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। हमारी फ़ौज से लड़ाई नहीं है, फ़ौज हमारी फ़ौज है। लेकिन हमारा एक नज़रियाती इख्तिलाफ़ है जो किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का होना चाहिए, लेकिन मसला कि ये है कि गवर्नमेंट एक के तरफ मैटर्स सोशल में मीडिया पर इतने एस्टेब्लिशमेंट सख्त का जुमले रोल इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं वो होना जो है चाहिए। वो सख्त किस्म की कैंपेन रन की जाती है। लेकिन साथ साथ जो है वो आप जो है वो मिन्नतें भी कर रहे हैं, साथ साथ उनके साथ बातचीत के लिए, नहीं, उनसे राब्ते बहाल करने के लिए। तो ये तो बड़ा डैमेजिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के लिए। आपकी जो पॉलिसी है वो धोमली का शिकार है, बड़ा वाजे हो गया आप ये। देखिए, आज़म सवाती साहब ने जो बात की है, जितनी मुझे समझ आई है, वो तो खान साहब अगर का उसको हवाला दे रहे हैं ना, वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो तो खान साहब का हवाला दे रहे हैं कि खान साहब ने खुद कहा कि जाओ जाके कोशिश करो, बातचीत करो करें। हमने आरिफ अलवी साहब को एंगेज किया कि उनके जरिए कोई राब्ता हो जाए, किसी तरह से कोई पैगाम चला जाए, लेकिन नहीं, वहां से उन्होंने नहीं ओके किया। मैं जी। ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बात मोहतरम आज़म स्वाति साहब कर रहे हैं, अगर उसको नहीं, उसको हम ले लें कि 100% सही है, जो कि होनी चाहिए 100% सही। सामने कुरान रखा है, हमारे सीनियर वो है लीडर हैं, तो उन्होंने बात क्या की है? क्या खान साहब ने आर्मी चीफ से उनको कहा कि एंगेज करें, अपनी कोई ज़ाती फ़ायदा लिया? मेरे केसेस खत्म करें, मुझे हुकूमत दे दें, मुझे कोई रिलीफ दे दें, तो नो। फिर क्या चाह रहे हैं बात खान क्या साहब हो उनसे रही फिर? है? मुझे 1 मिनट, मुझे बात पूरी जी जी, करनी बोले है। बोले। बात क्या हो रही है? बात हो रही है आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन की, कि एक आईनी ज़िम्मेदारी पूरी होनी चाहिए इस मुल्क में कि एक आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन को इंश्योर किया जाए। अगर आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन होता है, जिस तरह खान साहब की डिमांड आई है, स्वाति साहब की गुफ्तगू के बाद जो चीज़ है, तो आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन अगर होता है, उसमें कहाँ ये गारंटी है कि हमें ही वोट पड़ेगा? आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन में तो कोई अवाम किसी को भी वोट कर सकते हैं। सही है। और अगर आज़ाद शफ़ाफ़ इलेक्शन हो जाता, इस वक़्त इमरान खान साहब की जमात हुकूमत में हम लोग ना होते। अच्छा ये बताएं, वो आज़ाद शफाफ इलेक्शन जो है वो आर्मी चीफ ने तो नहीं करवाना था, आप उनसे मुलाकातें और उनसे जो है वो बातचीत के लिए पैगाम भिजवाने के लिए जो है वो उस वक्त बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जो है आज़म सवाती साहब बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 22 अगस्त को जो है वो धरना और जो एहतजाज है वो मौखर करने के लिए जो मुलाकात हुई थी खान साहब से, वो पार्टी के लोगों ने उन्हें कहा कि जाके खुदा जाके मुलाकात करें, खान साहब को जाके राजी करें। देखिए, मेरे ख़्याल में उस पे तो उन्होंने वाज़ेह किया है ना कि उनको एक रिक्वेस्ट आई हुई है हुकूमत की तरफ से, हम्म। उन लोगों को जिन लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की थी सीनियर क़यादत ने, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसको थोड़ा अरसा आप मौखर करें, और उसके बाद हमारा, आपको याद होगा, संजानी में जलसा हो गया था और पीसफुल हम्म। हो गया था। देखें, ये हमें देखना होगा कि इमरान खान साहब अगर वो डील चाहते, सवा 600 दिन बड़े दिन होते हैं। जिसने डील लेनी होती है, हफ्ता महीने के अंदर वो ले लेता है डील। 6 से दिनों तक अगर एक बंदा अंदर डील बैठा है, तो तो ऑफर इसलिए होना बैठा है बड़े कि वो दूर की किसी बात उसूल पे है, खड़ा डील है। तो ऑफर होना बड़े दूर की बात है। यहाँ तो आज़म स्वाति साहब के बयानात से तो ये लग रहा है, तासुर ये सामने आ रहा है कि आपकी तरफ से जो है जो पैगामात थे, उन्होंने पैगामात को जो है वो सुनना गवारा नहीं किया, आपकी बात उन तक पहुंची नहीं है, उन्होंने आपकी बात सुनना गवारा नहीं किया, वो डील देना तो बड़ी दूर की बात है। देखें,
ہمیشہ عمران خان صاحب کی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ملک مضبوط تب ہوگا جب یہاں ایک پراپر جمہوریت ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی. آپ ہماری ساری موومنٹ دیکھ لیں، 2011 سے بعد کی وہ 2011 30 اکتوبر کا جلسہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اسٹیج پہ خان صاحب نے جو موٹو پیش کیا، آج سے 14 سال پہلے، 14 سال ہو گئے، اور آج کل میں 2 دن پہلے جن کی بات سامنے آئی ہے، اس پورے سفر میں وہ دھرنے میں جب عمران خان صاحب روز بہرحال پیش کرتے تھے، علی محمد اور خان اس صاحب، کے بعد مسئلہ یہ جب آ رہا ہے رجیم کہ چینج کے آئین بعد کی عمران خان حکمرانی کی صاحب جنگ بے شمار لڑنا تو جگہوں بڑے پہ دور کی اسپیچ بات کرنے ہے. گئے. آئین کی حکمرانی کی جنگ لڑنا تو بڑے دور کی بات ہے. وہ اب تب لڑیں گے جب پارٹی کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی جنگ ختم ہوگی. پارٹی کے اندر اتنا زیادہ انتشار بڑھ چکا ہے، پارٹی کے اندر جو ہے نہیں وہ پارٹی کے طاقت اندر کی کون جنگ سا اتنی بڑھ سمر چکی ہے کہ مجھے آپ کون سی جنگ لڑیں منٹ گے. آپ یہاں اپوزیشن اس مجھے وقت جو بتائیے باقی پارٹی جماعتیں کے وہ آپ اندر سے متنفر ہو چکی ہیں کہ آپ نے ایک نہ اتحاد بنا کر الائنس بنا کر آپ نے احتجاج کرنا تھا، ایک تحریک چلانی تھی. نجات تحریک کے ساتھ کہ اپنے اندر تحریک چل رہی ہے. چلیں آپ سوال کر لیں. میں دیکھیں، جی جی آپ نے کہا پارٹی کے اندر اقتدار کی جنگ کوئی نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ اس میں تو دیکھیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ 2 ممبرز کے بیچ میں ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ بات میڈیا کے اپنا پارٹی کے فورم پہ کرتے میڈیا میں کر دی، اس کو میڈیا کو موقع مل گیا. پارٹی کے اندر کیا اقتدار کی جنگ ہے؟ چیئرمین عمران خان صاحب نے گور صاحب کو بنایا. اچھا، گور صاحب ہماری پارٹی کی اس طرح سے اس وقت ممبر بھی نہیں تھے جب چیئرمین بنے. صحیح. اچھا، راجہ صاحب جب جنرل سیکرٹری بنے وہ کوئی ایکٹیو ہمارے پولیٹیکل ورکر نہیں تھے. کیا ہم جیسے پرانے لوگوں نے مانا نہیں ہے؟ ہم نے ان کو مانا ہے، دل سے رسپیکٹ دی ہے. آج تک آپ کبھی اپنے پروگرام میں چلیں آف دا ریکارڈ پوچھ لیجئے گا گور صحیح ہے. صاحب سے اور راجہ صاحب سے. اب دیکھا نا اقتدار کی جنگ ہے تو اس پہ مجھے بولنے دینا. آپ ان سے ویسے ہی پوچھ لیجئے گا کہ جتنے پرانے اس وقت قیادت موجود ہے، جس میں اسد قیصر ہیں، جس میں عاطف خان ہیں، جس میں شوکت یوسف زئی ہیں، جس میں شہریار خان افریدی ہیں، بہت سارے ہیں، عارف علوی صاحب ہیں، a lot of them. کیا ان میں سے کسی کو اتنی بھی شکایت ملی ہے کہ کسی نے، یا عمر ایوب صاحب ہیں، کسی نے ان کو نہیں مانا؟ نو. تو صوبے کے اندر اقتدار نہیں کی چل رہا جنگ آپ کے پارٹی میں نہیں ہے، جنید یہ اکبر کے ایک پارٹی ڈرامہ پریزیڈنٹ بننے کے کریٹ بعد کیا جو جا ہے رہا ہے. جنید There is اکبر no کا no ایک اقتدار کی جنگ. چل رہا ہے معاملہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ. وہ ادھر جنید اکبر صاحب کے جو گروپ کے دیکھیں وہ لوگ تو ہیں، عاطف آپس میں خان ایک کو ایشو ہے. ان کو اچھا، سازشی کہہ گنڈا رہے پور ہیں، اور شرام جنید تقی صاحب کا کو وہ کوئی ایشو سازشی کہہ نہیں، رہے یہ ہیں. میں بتا دوں. ان کا جو ہے تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ ایک جھگڑا چل رہا ہے، ادھر اعظم سواتی کا معاملہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ ایک پھڈا چل رہا ہے. کافی چیزیں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر. میں دوبارہ آپ کو یہ عرض کروں، اقتدار کی جنگ اور آپس کی ایک رقابت یا جیلسی یا آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ، یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اقتدار صحیح کی ہے. جنگ کا مطلب تو یہ ہے، اقتدار کی جنگ کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ بڑی باتیں ہو رہی تھی نا. میں کہہ رہا تھا رمضان کے بیچ میں بھی اور عید کے دوران بھی بار بار کہہ رہا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے بڑا عید کے بعد فارورڈ بلاک بن جائے گا. میں نے کہا جس نے عاطف فارورڈ خان اور بلاک علی بنانا امین ہے. گنڈا پور میں کس بات کی لڑائی ہے؟ اقتدار کی لڑائی ہے نا. اور کس بات کی لڑائی ہے؟ اور کوئی ان کے کوئی آپس میں زمینیں نہیں ملتی، کوئی پراپرٹی کا ان کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا. سمر صاحب آپ بات نہیں پوری کرنے دے رہے. دیکھیں، جی جی رمضان کے اینڈ میں اور عید کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا بڑا یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی میں عید کے بعد فورورڈ بلاک بن جائے گا، فلانا ہو جائے گا. میں ایک بات کہتا تھا، جس نے فورورڈ بلاک بنانا ہے یو نیور نو، وہ آ بھی اپنی جائے. سیاسی خودکشی کرے گا. کدھر ہے فورورڈ بلاک؟ یو نیور نو، آ بھی جائے. کدھر پہلے ہے؟ بھی آیا ہے، ہسٹری موجود ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ کے لوگ ٹوٹے اور ان میں سے دو تو وفاقی کدھر دیکھیں دو ٹوٹ کے وفاقی کدھر کابینہ گئے؟ کا ایسا بھی بن چکے ہیں. ابھی تک تحریک انصاف او ان کے بھائی خلاف ایکشن میرے، نہیں لے سکی. او جب بھائی ڈیٹرنس نہیں ہوگا پارٹی کے اندر تو پھر تو فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. کیا کاروائی ہے ان دیکھیں لوگوں کے خلاف جو 26ویں ترمیم میں جنہوں نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا؟ دیکھیں میری بات سنیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. اس ملک میں جس نے سیاست کرنی ہے وہ عوام کے ووٹ سے آتا ہے. بے شک جنہوں نے اس وقت غداری کی ہے پارٹی سے، ان کو ایک وزارت کا جھنڈا مل گیا ٹھیک ہوگا ہے. مانگے تانگے کا. ان کی سیاست کتنی رہ گئی ہے؟ کیا ان سے یہ پوچھیں، ان کا یہ پتہ کریں اس عید میں وہ کدھر تھے؟ اس اس عید میں عید پہ اپنے تحریک گاؤں میں. انصاف کدھر تھی؟ بائی دا وے، یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے ایک پلان کیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر ایک کیمپ لگائیں گے خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے. وہ کیمپ نہیں کوئی لگا تو پلان تحریک کیا. انصاف کے لوگ کہاں تھے نہ عید پہ؟ نہ نہ ابھی نہ آگے 10 تاریخ آ رہی ہے، آپ کی وفاقی حکومت کے خاتمے کو جو ہے وہ ہونے والے 3 سال پورے. تو اس پہ بھی کوئی احتجاج وغیرہ پلان کر رہے ہیں کوئی؟ اور کیسے ہوگا جب یہ اتنے مسائل پارٹی کے اپنے اندر چل رہے ہیں؟ تحریک تو بڑے دور سمر کی بات صاحب، ہے. آپ نے کہا کہ کوئی پلان تھا ادھر اکٹھے. نو، پارٹی نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی. پارٹی ڈائریکشن دیتی تو سب وہاں پہ جاتے. پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی. چیئرمین یا سیکرٹری جنرل نے نہیں کہا کہ آپ جائیں. جب وہ حکم کریں گے پارٹی ٹھیک ہے. لیڈرشپ وہاں ہوگی. میرے جیسے لوگ تو تقریباً بے شمار دفعہ گئے ہیں، لیکن جو پارٹی کے عام لوگ ہی بات کر پولیٹیکل رہے تھے. ورکر ہیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ 3 سال پورے ہونے کے بعد کیا کوئی احتجاج ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس کے لیے پارٹی نے اب کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن اگر پوری ہوتی ہے، ابھی 9 ٹھیک کو ہے. آئے گی. 9 اور 10 تاریخ کو جو دنیا نکلی تھی، 9 تاریخ کو آپ کے بھائی کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا جس رات حکومت جی ہاں. ختم ہو رہی تھی.
اگر پارٹی اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ ملک میں احتجاج کرنا ہے یا سیمینارز کرنے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، تو وہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. بہت جب پارٹی فیصلہ کرے بہت گی شکریہ اس پہ علی محمد خان صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ابھی کوئی 3 سال حکومت کے خاتمے کے پہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا احتجاج یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی پلان نہیں ہوئی. ابھی اس والے سے مشاورت شاید ہونا باقی ہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سندھ میں اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ مشکل کا شکار ہے. ایک طرف سندھ کے اندر باقی اپوزیشن کی جماعتیں پریشر بڑھا رہی ہیں نہروں کے معاملے پر، اور پیپلز پارٹی خود بھی وفاقی حکومت کے ساتھ معاملہ اٹھا رہی ہے، لیکن یہاں سے کوئی شنوائی نہیں ہو پا رہی. کیا پیپلز پارٹی کو کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا جس کی وہ وارننگ وفاقی حکومت کو بارہا دے چکی ہے، یا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، تنقید بھی ہوتی رہے گی اور نہریں بھی بنتی رہیں گی؟ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب میں نہروں کا معاملہ لگتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے حلق کا وہ کانٹا بن چکا ہے جو نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. سندھ میں اپوزیشن جماعتیں اور سندھی قوم پرست سڑکوں پر ہیں تو سندھ کی حکمراں جماعت اور مرکزی حکومت کی اہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کو شہباز شریف حکومت سے اس اہم مسئلے پر کسی بھی قسم کی یقین دہانی یا گارنٹی نہیں مل رہی. آج بھی جمعیت علماء اسلام فے نے گدو براج پر احتجاج کیا. رہنما JUI علامہ راشد سومرو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر متنازع نہروں کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پنجاب کو سندھ سے ملانے والے بارڈرز پر دھرنے دے کر بند کر دیں گے. جبکہ 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہروں کے معاملے پر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف. عوامی مطالبے پر کینال کا منصوبہ واپس لیں ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. نیا کینال نامنظور ہے. سندھ کے عوام کا آواز سنو، جنوبی پنجاب کے عوام کا آواز سنو. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شہباز شریف کو وارننگ کے ساتھ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی مرہون منت ہے. وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے، ہم کنال رکوائیں گے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سہارے حکومت کرنے والی مسلم لیگ نون نے نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی وارننگز اور دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی اہم اتحادی جماعت کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی تنقید کا ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیا ہے. زاہد صاحب خالی صدر مملکت نہیں ہے، وہ کو چیئرمین بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق اور تمام صوبے فنڈز جاری کریں کنالز کے پروجیکٹس کے لیے 8 جولائی 2024 کی پریس ریلیز میں، اب اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ صدر صاحب کی بات کو سیریسلی نہ لیا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بیک فائر ہو گیا معاملہ سارا کا سارا. ہوا یہ ہے کہ جب وہ واپس ہوا ہے، وہاں پہ احتجاج ہوا ہے تو انہوں نے اپنا سٹانس چینج کر لیا. منصوبے کا افتتاح ہوا، صدر آصف علی زرداری نے جولائی 2024 میں اس کی منظوری دی. وہ اس کو واپس بھی بھجوا سکتے ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں. جس طرح کئی بلز انہوں نے واپس ابھی حال ہی میں بھجوائے. میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں پر رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. یہ صوبائی معاملات ہیں اور یہ کسی قسم کی جو صوبائیت ہے یا صوبے کے حقوق ہیں اس کے اوپر یہ کنٹروورشل باتیں کر جو بھی کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے CCI کا فورم موجود ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہمارے آئین کا حصہ ہے. تنقید کے ساتھ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اصرار کے باوجود مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے سے بھی گریزاں ہے. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف بیانات تک محدود رہے گی یا عملی اقدامات کی طرف بھی بڑھے گی، کیونکہ معلوم تو پیپلز پارٹی کو بھی ہے کہ نون لیگ پر نہروں کے معاملے پر تنقید سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور چاہ کر بھی حکمراں اتحاد سے نکلنا فی الحال مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حال ہی میں اس معاملے پر ہمارے پروگرام میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کچھ ان الفاظ میں روشنی ڈالی تھی. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی حکومت میں اور آپ ایک دوسرے کا بیان بھی روز دیتے رہتے ہیں، تو یہ عجیب سا ایک ماحول ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی خیال ہے کہ میں حکومت میں رہوں بھی اور نہ بھی رہوں، یہ چوائسز ان کے پاس ہے نہیں. آپ کو لگ رہا ہے سر پیپلز پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے کسی بھی موقع پہ کسی بھی سٹیج پہ یا مشکل ہے؟ وہ دیکھیں یہ کسی ان کے اختیار میں نہیں، وہ جو حکم آئے گا اس کی تعمیل ہو جائے گی. اس اہم معاملے پر گفتگو کے لیے پروگرام میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان نے، جبکہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی سخت تنقید کی نہروں کے معاملے پر، لیکن اب تو وفاقی حکومت نے بھی سخت جواب دینا شروع کر دیا ہے آپ کو، حالانکہ باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر ہی حکومت کھڑی ہے. پیپلز پارٹی بار بار یاد بھی کروا رہی ہے لیکن نون لیگ اب خاطر میں نہیں لا رہی اور ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو. تو کیا کریں گے آگے پھر؟
شکریہ سمر عباس صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور پورا کا پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پوری سندھ حکومت نے بارہا یہ بات باور کرائی ہے کہ کنالز نہیں بن سکتے اور ہم بننے نہیں دیں گے، کیونکہ معاملہ اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ملک کے اندر پانی ہے نہیں، اور اگر کوئی بھی منصوبہ متنازع ہو جاتا ہے یا کوئی صوبہ جو ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے تو معاملہ سی سی آئی کے اندر جانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اور تنقید کرنے کے بجائے، جواب شکوہ کرنے کے بجائے، جو اس وقت پوری فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل پنجاب کی گورنمنٹ اس پہ لگی ہوئی ہے، یہ معاملہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں، وہاں پر سندھ کو اپنا مقدمہ لڑنے دیں، وہاں پر ڈیلیبریشنز ہو جائیں گی، فیصلہ وہاں پر ہو جائے گا. لیکن آج 14 ماہ ہو گئے ہیں اور آئین کے مطابق تو ہر 3 ماہ کے اندر آپ کو سی سی آئی کی میٹنگ بلوانی ہے، اور جب سندھ یہ کئی ماہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں، تو ایسی کیا قباحت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مجبوری ہے کہ آپ میٹنگ نہیں بلا پا رہے؟ تمام معاملات ایک آئینی فورم پہ طے ہونے چاہیے جو اس کا مجاز ہے. صحیح ہے. افنان صاحب، آج بھی پنجاب سے بھی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیانات نہ دے، اس طرح کی پریس کانفرنسز مت کرے، اس معاملے کو متنازع نہ بنائے، اس معاملے کو سی سی آئی میں جو ہے وہ وہاں بات کی جائے. تو سی سی آئی کا اجلاس آپ بلا ہی نہیں رہے تو وہاں وہ کیسے بات کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں جو ہے وہ سی سی آئی کا اجلاس بلا لیں گے. ہم بلانا چاہتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیٹل ہو، تب پھر اس کے بعد سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں، ورنہ وہاں پہ جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ریزولوشن کی طرف معاملے کی جایا جائے، بجائے جیسے جو ہے میری بہن نے بھی کہا. تو جب اگر اس کے معاملے کی ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، بجائے جس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے، لگ تو نہیں رہا کہ معاملہ ریزولوشن کی طرف جائے گا. یہ تو معاملہ مزید بگڑتا جا رہا ہے اور سخت جو ہے وہ آگے سے جواب دے رہی ہے مسلم لیگ نون. اب نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ پچھلے سال 14 مئی 2024 کی نیوز آئٹم اٹھا لیں، 8 جولائی 2024 کی نیوز آئٹم اٹھا لیں، اور اس کے بعد بھی ایک دو پریس ریلیز ہے، بالکل پریس ریلیز موجود ہے. زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اس کی اپروول دی ہے. خالی زرداری صاحب نے اپروول نہیں دی، انہوں نے گرین پاکستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ادھر وزٹ بھی کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز جو ہے ان کے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس سے آئے ہیں. اب اگر دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کو چیئرمین بھی ہیں، سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہے، کتنے پاورفل آدمی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ منٹس تھے میٹنگ کے، وہ بھی آپ نے اس میں ٹیمپرنگ کر کے آپ نے جاری کیے. پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو جو ہے وہ مزید آپ نے اس میں ذرا پولیٹیسائز کرنے کے لیے، انہیں پھنسانے کے لیے سیاسی طور پر کہ آپ منظوریاں دے رہے، ساتھ آپ اس پہ سیاست بھی کر رہے ہیں. کیسے ایک دفعہ ہو سکتا ہے نا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل ٹائمز جو ہے یہ میٹنگ ہوئی، ملٹیپل ٹائمز بریفنگ ہوئی، ملٹیپل ٹائمز جو ہے اس کے اعلامیہ نکلے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کیا زرداری صاحب کو سنجیدگی سے نہ لیں، وہ اس وقت صدر مملکت بھی ہیں، سندھ کے پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں، تو انہوں نے ہی اپروو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تب فنڈز اس کے لیے مہیا کیے جائیں، تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت فنڈز دیں اس کے لیے. اس کے بعد جب وہ معاملہ، دیکھیں ایکچوئل انسان کو بات سچ کرنی چاہیے، جب معاملہ نے فائر بیک کیا ہے تو آپ نے اٹھا کے مدعا ہمارے سر ڈال دیا کہ جی مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے. بھائی آپ نے خود اپروول دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مکمل طور پر آن بورڈ تھی اس معاملے کے اوپر، اب جب سندھ کے اندر سے انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے آپ کے گلے ڈال دیا سارا معاملہ، سارا مدعا ہمارے سر ڈال دیا. پریس ریلیز جس کا ذکر کر رہے ہیں افنان صاحب بھی، اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیے جی، صدر صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں. صدر صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خواتین کو بہتر پارٹیسپیشن دیں. صدر صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس وقت جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتری کی جانب ہے، وہی کہتے ہیں جو انہیں بہتر لگتا ہے، ہو گیا، لیکن عام آدمی کو تو اس کے ثمرات نہیں ملے نا. صدر صاحب تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کریں جو حکومت کو کرنی چاہیے اور بہت ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور صدر صاحب نے اپنے خطاب میں پارلیمنٹ سے یہ بھی کہا کہ بحیثیت صدر مملکت اور وفاق کی علامت میں کوئی یونیلیٹرل ڈیسیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اب جب وہ بات انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دی ہے، پوری پارلیمان کے سامنے کہہ دی ہے، اس کے بعد بھی اس بات کو متنازع بنانا اور بار بار اس ایشو کو چھیڑنا، جبکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ معاملے کو کاؤنسل میں لے جائیں. ہم تو اور کوئی بات کہہ ہی نہیں رہے. لیکن اب یہ بتا دیں کہ آگے آپ کے پاس عمل کیا ہے؟ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہم سے مذاکرات کریں. اگر یہ نہیں بلاتے سی سی آئی کا اجلاس، آپ کے جو اعتراضات ہیں انہیں خاطر میں نہیں لایا جاتا، جو لوگ بنا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کنوے کر بھی دیا تھا کہ یہ ستلج کا پانی جائے گا وہاں پر، دریائے سندھ کا پانی نہیں جائے گا اس نہر کے اندر،
لیکن ظاہر ہے آپ کے اعتراضات موجود ہیں. تو پھر کیا ہوگا آئندہ کا لائے عمل؟ یہ وارننگ اور تھریٹن تو بار بار کیا جا رہا ہے وفاقی حکومتوں کہ آپ کی حکومت ہمارے ووٹوں پر کھڑی ہے. تو پھر کیا حکومت سے نکل جانے کا آپشن بھی زیر غور ہے آنے والے دنوں میں؟ اور کب تک کی آپ کے ذہنوں میں ٹائم لائن ہے کہ آپ اس وقت تک آپ انتظار کریں گے, اس کے بعد پھر آپ نکل جائیں گے؟ یہ فیصلہ بھی آپ کر گزریں گے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے سمر عباس صاحب کہ دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. ہم نے ایک مطالبہ کر دیا ہے, ہم نے اپنے تحفظات دے دیے ہیں, ہم ایک میٹنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ایشو کے اوپر ہم سے بات کریں. اب یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, ہمارا فیصلہ اس فیصلے کے اوپر منحصر ہوگا. وہ اگلے 2 سال اگر نہ بلائیں, وہ اگلے 2 سال اگر CCI کا اجلاس نہ بلائیں تو آپ بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے؟ نہیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے اور معاملے نے اتنی جڑ پکڑ رہی ہے کہ یہ معاملہ یہ زیادہ دیر تک ڈیلے اب نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور کس حد تک یہ جاتے ہیں کہ دیکھیں کھینچ تو لیا نا انہوں نے, کتنا مہینے یہ چلا لیے نا, یہ سمجھتے تھے کہ شاید معاملہ کہیں ڈائی ڈاؤن ہو جائے, کہیں رفع دفع ہو جائے, وہ ایسا نہیں ہوا. نہیں لا رہے, یہ تو منصوبہ بند بھی رہا ہے اور CCI کا اجلاس بھی نہیں بلا رہے آپ کو, تو یہ آپ کے اعتراضات کو تو کنسیڈر کر ہی نہیں رہے, یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ کب تک انتظار کریں گے پھر؟ دیکھیں جی, آگے کا لائے عمل بھی ہماری CC طے کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حکومت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل ایک موقع دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم سے کہ اس منصوبے کو منسوخ کریں. یہ منصوبہ جو ہے یہ سندھ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اینڈ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز آن دا ایشو کہ دیر از نو واٹر, پانی ہے ہی نہیں. تو پانی جب صوبوں کو پورا نہیں پڑے گا تو آپ ریگستان کو جا کے کہاں سے ہرا بھرا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے ملک میں وافر مقدار میں پانی ہوتا, نہریں بہہ رہی ہوتی, سیلاب کی صورتحال ہوتی, تو پھر آپ سوچیں نا کہ پانی کا کیا کرنا ہے. لیکن جب پانی ہی نہیں ہے, ابھی خریف سیزن شروع ہونے والا ہے اپریل کے اندر اور اس کے لیے پانی نہیں ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کا PMD کہہ رہا ہے, یہ آپ کے واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو واٹر. تو آپ کس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مزید کنال بنائیں گے؟ اب the ball is in the court of the federal government. ٹھیک ہے عفنان صاحب, آپ تو بڑی گورنمنٹ آپ کی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو مرضی کر لے, منصوبہ تو بن ہی جانا ہے چاہے جیسے بھی ہو. تو اتنی زیادہ جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اتنی فکر مند دکھائی نہیں دے رہی, باوجود اس کے کہ آپ کی گورنمنٹ انہی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے. وہاں سے آپ بڑے سیکیور ہیں. نہیں دیکھیں, جو پروجیکٹ ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں, اس میں کنالز کے بھی پروجیکٹ ہیں, اس کے اندر اور جو ہے وہ اور بھی پروجیکٹ ہیں. سولرائزیشن کے تھرو آپ پانی ٹیوب ویل لگا کے آپ صحرا کو بھی سریاب کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو اور 250 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, مطلب اس کو وہ اس طرح اوور نائٹ تو بنے گا نہیں نا کہ اگر ہم کہیں کہ جی کل بن جائے یا سال بعد بن جائے, اس طرح بنتا نہیں ہے. اس کے اوپر کنسنسس ایوالو ہوگا تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ یہ بنے گا. یہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا یہ بن سکتا ہے. فی الحال تو کام تو جاری ہے. نہیں وہ میں نے آپ کو بتا رکے تو نہیں آپ لوگ, نہیں وہ گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ جو آپ کے ایمبٹ میں نہیں, کسی اور کے ایمبٹ میں ہے, آپ کے اوپر بھی تنقید پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بجا نہیں ہے, نہیں بنتی کہیں اور ہے, وہ آپ کو آگے رکھ کے جو ہے نا. نہیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہوتی تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. شروع میں اسٹارٹ میں ہی اگر یہ لوگ منع کر دیتے تو یہ بات یہاں تک کبھی آتی نا. تو یہ تو, اور پھر اگر بار بار یہ اس طرح کہتے ہیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم زرداری صاحب کو سیریسلی نہ لیں. وہ تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں. بھائی صدر مملکت ہیں, پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین, ان کو ہم سیریسلی لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کہیں اور ہم انہیں سیریسلی نہ لیں. آپ کو خطرہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو بار بار تھریٹن بھی کر رہی ہے, اپنے ووٹوں کا آپ کو بتا رہی ہے, اپنے سہارے کا بتا رہی ہے کہ جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ قائم ہے, وہاں سے تو آپ کو خطرہ کوئی نہیں ہے. وہاں سے تو آپ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ معاملہ مضبوطی سے, ارینجمنٹ جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے جڑا ہے, چاہے وہ تنقید کریں گے, بات چیت کریں گے, لیکن اتنا آگے نہیں جائیں گے. میرا بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں اس بات سے کہ معاملہ بہت زیادہ خراب نہیں ہوگا, یہ ہم اس کو پہلے ہی ریزالو کر لیں گے. یہ ضرور ہے کہ خالی اگر انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہم نے بھی بہت ساری چیزوں پہ ان کو ووٹ دیا ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی ہم نے یہ کام کیا ہے. تو بار بار ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے ووٹ ہیں, تو ہم بھی پھر آگے سے یہی کہیں گے کہ پھر ہمارے بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ووٹ ملے تھے. آپ نے کہا انہیں سپورٹ کیا ہے, کس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے الیکشن میں انہیں سپورٹ کیا, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ان کو سپورٹ کیا. سنتے جائیں, جو گورنر ان کے لگائے, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کو ہم نے انٹرٹین کیا, فنڈز کے لیے, اپوائنٹمنٹس کے لیے. اب آپ کہیں کہ جی آپ کی حکومت کھڑی ہی ان کے سارے پہ نا, تو ٹھیک ہے, مین مسئلہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ آپ کی حکومت کا وجود ہی تب تک قائم ہے کہ آپ کسی کو انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں آتے ہی تب ہے کہ جب ان کے ووٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ اس طرح نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی. مگر پیپلز ہمارے بغیر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھی.
جو ہوئی ہیں. یہ نظام بھی بلکہ شاید اس طرح نہ چلتا. کون سی مثلاً؟ میں بتایا نا نظام میں آپ سب بینیفیشری ہیں نا, آپ ہیں پیپلز پارٹی, سب سٹیک ہولڈرز ہیں. وہ تو ظاہر ہے نظام, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, اور ایک تاثر بھی یہی ہے کہ تنقید ہوگی, بیانات ہوں گے اور تقریریں ہوں گی, لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ پیپلز پارٹی حکومت سے نکلے گی, نہ کچھ ایسا ہوگا. منصوبہ بھی ساتھ ساتھ شاید چلتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو ایونچولی کنسنسس آپ کو ایوالو کرنا پڑے گا. اتنے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ ایک اس طرح نہیں میرے خیال میں بن سکتے, کیونکہ کر رہے ہیں سی سی آئی کا اجلاس بلا کر. وہ آ جائے گا سی سی آئی کا اجلاس, وہ تو پہلے بھی بہت سارے اور بھی معاملات ہیں, سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے معاملات ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونے چاہیے. بات یہ وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں, لوکل باڈیز کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں, جو وفاق فنڈ دیتا ہے, وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتے. ان کی لوکل جو ساری کمیٹیز کی میٹنگ ہے وہ پتہ نہیں سالوں سے نہیں ہوئی, جو کہ آپ کو بلا کے بٹھا کے پنجاب میں ہو رہا ہے سارا کچھ. پنجاب میں تو ہو رہا ہے, ہم تو دے رہے ہیں. کہتے ہیں لوکل باڈیز نہیں, لوکل باڈیز تو ہیں جو مطلب جو بنی ہوئی ہیں وہ تو ہیں, یا کہتے ہیں ہم نے ختم تو نہیں کی, سسپینڈ تو نہیں کی. الیکشن ہونا ہے ان کا بھی, دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں میں, ایک رائے یہ بھی ہے عفنان صاحب, بلکہ خبر ہے کہ حکومت ایک اور جگہ سے بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے. ایک تو آپ کو ویسے بھی جو ایک ارینجمنٹ جو چل رہا ہے سسٹم, جس ارینجمنٹ کے تحت اس میں یہ چلنا ہے سارا کچھ ایسے ہی. دوسرا, گورنمنٹ کو, نون لیگ کو پرٹیکولرلی ایک اور بھی جگہ سے سپورٹ ہے کہ آپ شاید اس پہ بھی بینک کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے 14-15 کے فارورڈ بلاک کی بات چل رہی ہے, کہ اگر پیپلز پارٹی نکلتی ہے سسٹم میں سے تو آپ کو وہ سہارا وہاں سے مل جائے گا, گورنمنٹ آپ کی کہیں نہیں جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور ہم چاہتے بھی ان کو ساتھ لے کے چلنا. صحیح, آپ بھی چاہتے ہیں اور ساتھ چلنا سسٹم بھی یہی چاہتا ہے. نہیں, ساتھ چلنا پڑے گا اور آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کرنے پڑے گا. صحیح ہے. تو شرمیلا صاحب, پھر اس وقت جو بظاہر ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے نا یہ کینالز کا منصوبہ, یہ حلق کا کانٹا بن گیا ہے کہ نہ آپ اسے نگل پا رہے ہیں, نہ اگل پا رہے ہیں. کہ سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو بڑی سخت تنقید کا سامنا ہے. وہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں, باقی سیاسی جماعتیں ہیں, آج بھی JUI وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے کہ آپ کو سندھ کے اندر بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ اس معاملے پہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور زیادہ چھیڑ بھی نہیں سکتے. دیکھیے, پیپلز پارٹی یہ کنال بننے نہیں دے گی. ہم نے کالا باغ ڈیم بھی بننے نہیں دیا, یہ کنال بھی نہیں بنیں گے. یہ آپ سن لیں میری بات. حکومت سے نکل کے اب آگے انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں, بیانات دینے ہیں, وہ دیتے رہیں, اس سے فرق نہیں پڑنے والا. صحیح ہے. جب پیپلز پارٹی کسی چیز کے اوپر ڈٹ جاتی ہے نا, تو پھر ڈٹ جاتی ہے. ہم وہ جماعت ہیں جو ہم جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں, ہم بڑی قربانیاں دیتے ہیں, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن ہم سندھ کے لوگوں کا حقوق نہیں مارنے دیں گے ان کو. جی عفنان صاحب. دیکھیں, ہم سندھ کے لوگوں کا حقوق ماریں گے بھی نہیں, ہم نے ماضی میں مارا, اور یہ کالا باغ ڈیم بھی اس لیے نہیں بنا JUI بھی بیٹھی ہے سندھ پنجاب کے بارڈر کے اوپر آ کے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بند کریں گے اسے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کالا باغ ڈیم کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو ہے کنسنسس ایوالو نہیں ہوا, اس لیے نہیں بنا. اس طرح کی بات نہ کریں کہ ہم نے نہ بننے دیا. تو ٹھیک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں, وفاق سے اور قومی یکجہتی سے عام تو کسی پانی کا منصوبہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. بہت شکریہ سینیٹر عفنان صاحب آپ کا, اور شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. یقینی طور پر یہ معاملہ جو وقت گزر رہا ہے, پیپلز پارٹی کا مطالبہ نہیں مانا جا رہا CCI کا, لیکن پیپلز پارٹی بھی بیانات دے رہی ہے. ایک حد تک شاید جائے اس معاملے پہ زیادہ آگے وہ بھی نہیں جا پائے گی. شاید یہی کانفیڈنس وفاقی حکومت کو ہے, نون لیگ کو ہے, کہ وہ بھی اب پیپلز پارٹی کو ریسپونڈ کر رہے ہیں, ان پہ ان کی تنقید پہ جوابی تنقید کر رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بھی بنتا رہے گا, اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی تنقید بھی جاری رہے گی. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم معاملے کی, اور وہ معاملہ جڑا ہے حج کے ساتھ. اس سال پاکستانی جو ہیں تقریباً 70,000 کے قریب شاید حج کرنے سے محروم رہ جائیں. کس کی کوتاہی ہوئی, یہ سارا معاملہ ہوا کیا, اس بڑے اسکینڈل پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. وفاقی حکومت کی نااہلی کہیں یا پرائیویٹ حج آپریٹرز کی ہٹ درمی, اس سال حج کے خواہشمند تقریباً 77,000 پاکستانیوں کے حج کی سعادت سے محروم رہ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تفصیلات کے مطابق 14 فروری کی سعودی حکام کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود نجی حج آپریٹرز نے 77,000 حجاج کے کوٹے کی رقم سعودی حکام کو جمع نہیں کروائی, جس پر سعودی حکام نے پاکستان کا یہ کوٹا منسوخ کر دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے کیبنٹ سیکرٹری کامران علی افضل کی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جو اس بات کا تعین کرے گی کہ نااہلی کس کی ہے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں پرائیویٹ آپریٹر اور سرکاری حکام ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے رہے. باوجود ذرائع کے مطابق یہ کوتاہی پہلی بار نہیں ہوئی, بلکہ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا, جس کے بعد سعودی حکام نے سخت وارننگ دیتے ہوئے متنبع کیا تھا کہ دوبارہ ایسا ہوا تو کوٹا کینسل ہوگا, جو اس برس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے, وہ یہ سب کیوں ہوا, جاننے کے لیے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے
اس وقت کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کو. بہت شکریہ صالح حسین صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہی ظاہر وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، آپ ہی کی یہ وزارتیں تبدیل ہونے کے بعد کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ پہلے کا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ حج کوٹا کے معاملے پہ یہ ایک تنازع بنا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب پاکستانی عازمین حج شاید اس سال حج نہ کر پائیں جو خواہش مند لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا جی کہ یہ جو ایشو ہے یہ تو سب ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی ایشو کی بیک گراؤنڈ یا بنیاد کیا بنی اس بارے میں آپ کو اگر تھوڑا سا نالج ہے، اگر نہیں تو میں تھوڑا سی کچھ ذکر کر دیتا ہوں جی. پچھلے سال آپ کو اسی مدعو کیا کہ یہ مسئلہ سارا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے کہ ہوا کیا یہ سارا معاملہ؟ جی پچھلے سال بھی نا جی ایسے ہی ہوا تھا کہ 30 سے 40 ہزار جو ہمارے پرائیویٹ جہاز ہیں ان کی پرابلم یہی آئی تھی کہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے ٹائم پہ سعودی حکومت کو پیسے جمع نہیں کروائے تھے جگہ کے لیے. ان کی ایک ٹائم بریکٹ ہوتی ہے جس کے اندر وہ ہر ممالک کو انہوں نے آفر کیا ہوتا ہے. آن لائن یہ ہوتا ہے سسٹم، بڑا سمپل، بڑا صاف شفاف. تو پچھلے سال بھی ہمارے پاس ان کا ڈیلیگیشن آیا، پرائیویٹ جو آپریٹرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم لیٹ ہو گئے پیسے جمع کرانے میں، تو آپ سعودی حکومت سے بات کریں. تو میں نے اس وقت کے جو منسٹر تھے ابھی بھی وہی ہیں، ان سے بات کی اور انہوں نے بڑی شفقت بھی دکھائی اور انہوں نے گلہ بھی کیا کہ جی پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا، اب اس سال پھر یہی پرابلم آ گئی ہے. تو آپ لہٰذا ایک ٹائم لائن ہے، ہمارا ایک پروسیجر ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق چلا کریں. تو ہم نے پھر یہ پرائیویٹ آپریٹرس کو سب کو بلا کے یہ بات بتائی کہ جی پلیز آئندہ ایسے نہ کیجیے گا، اور ان سب نے ہمیں کمٹ کیا کہ جی اگلے سال ایسے دوبارہ نہیں ہوگا. اس سال بھی انہوں نے 14 فروری کی ڈیڈ لائن دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی 14 فروری تک آپ اپنی بکنگ ساری کروا لیں، جو آپ کو زونز چاہیے، جگہیں چاہیے، ایلوکیشن چاہیے، وہ لے لیں. تو جنوری میں بھی ان کو یاد دہانی کرائی. فروری جب 14 ڈیڈ لائن کراس ہوگی اس کے بعد بھی ان کو ایک ہفتے کا مزید ٹائم لے کے دیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ جی جب ہمارے پاکستانی حجاج پیسے جمع کرواتے ہیں آپریٹرس کو تو وہی پیسہ آگے جاتا ہے. سعودی عربیہ ایسے کام نہیں کرتا، نہ ہی دوسرے ممالک ایسے کرتے ہیں. اب پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ حجاج نارملی بکنگ اپنی کراتے ہیں رمضان کے بعد. جی ہاں. رمضان کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ 14 فروری تو بہت پیچھے رہے گی. جو سعودی ڈیڈ لائن ہے اس کو پاس ہوئے بھی کئی مہینے گزر گئے. ایسا ہی ہے. تو یہ پرابلم ہے جی مین. اور پھر سعودی سائڈ سے جب ہم نے بات کی تو وہ تھوڑا ناراض بھی ہیں، نالا بھی ہیں کہ جی پچھلے سال بھی آپ نے کمٹمنٹ کی، اس سے پچھلے سال بھی آپ نے کمٹمنٹ کی. تو واحد پاکستان ہی ایسا ملک کیوں ہے جو ہر سال ہمارے لیے ایک مشکل کھڑی کر دیتا ہے. یعنی جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈوانس میں جو پیسے وہاں جمع کروانے تھے، بکنگ کروانی تھی، انہوں نے پیسے جمع نہیں کروائے ان کی دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق، اور اب یہ مسئلہ بن رہا ہے. اور اس مرتبہ بھی کوئی امکان ہے کہ نرمی جو ہے وہ برتی جائے کسی قسم کی؟ دیکھیں نا پچھلے سال بھی نرمی برتی گئی تھی. اس سال یہ تو دیکھیں نا وہ ایک علیحدہ حکومت ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے. ہم تو منت سماجاتی کر سکتے ہیں. ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ بڑا سخت وہاں سے کوئی پیغام وغیرہ بھی آئے ہیں کہ ہر سال ہم نرمی برت رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ کوئی سبق سکھایا جائے گا پاکستان کو کہ بار بار یہی کام کرتے ہیں. جی تھوڑی سختی تو انہوں نے اس دفعہ بہت زیادہ کی ہوئی ہے جی. لاسٹ میں نے یہ وزارت چھوڑنے سے پہلے بھی جو ان کے وزیر ہیں ان سے درخواست کی تھی، تو انہوں نے مجھے بڑا یعنی پیار محبت سے ہی انکار کر دیا تھا. تو لیکن یہ کہ پھر مجھے یہ امید تھی کہ نئے وزیر آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے. اور میرا خیال میں بات وزیر اعظم صاحب تک بھی چلی گئی ہے. انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے تحقیقات کے لیے، اور یہ کیوں ہوا ایسا اس کے اوپر ایک انکوائری بھی کی جائے. لیکن انکوائری سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو میں نے بنیادی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. دیکھیں اگر یہ پرابلم ہوتا تو جو 70-80 ہزار سرکاری حجاج جا رہے ہیں ان کو تو پرابلم نہیں ہے، وہ تو جائیں گے. ان کا بکنگ بھی ہوئی بھی ہے، ان کے ہوٹل بھی ہیں، ان کے مینا مزدلفہ عرفات ہر جگہ پہ جگہ بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، کھانا بھی، ہر چیز ہوئی ہوئی ہے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کا پیسہ پکڑ کے آگے بھیجنا چاہ رہے ہیں، اپنی جیب سے نہیں کچھ لگانا چاہ رہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ رمضان کے بعد لوگ حج کی بکنگ کراتے ہیں. اور ان کی ڈیڈ لائن تھی 14 فروری. کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں صالح صاحب کہ جو سعودی حکام ہیں انہوں نے یہ کوٹا کسی اور کو دے دیا ہے اور اب یہ مشکل ہو رہا ہے، یہ کوٹا دوبارہ پاکستان کو ملنا یہ مشکل ہوگا. میرا نہیں خیال کسی اور کو دیا ہوگا. دیکھیں ان کا اوپن پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ نے بکنگ کرانی ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور لے جائے گا. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان کی انٹینشن ایسی تھی کہ انہوں نے کسی اور کو ہمارا اٹھا کے دے دیا کوٹا. ایسے ظاہر ہم نے اگر ٹائم لائن پہ نہیں کیا، ہم اس پہ پورا نہیں اترے، ہم نے وہ مس کر دی، تو ظاہر پھر انہوں نے کسی اور کو دینا تھا. تو اطلاعات اس وقت یہ آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے اس پہ ویٹ نہیں کیا پاکستان کا، کسی اور کو دے دیا، ایلوکیٹ کر دیا ہے. مجھے اس کی کر پاؤں گا جی. میں تصدیق اس بات کی نہیں کر سکتا جی. میں تو ابھی بھی امید رکھتا ہوں
کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے اور ہمارے جو پرائیویٹ حجاج ہیں ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ چلے جائیں. لیکن ہمیں یہ بات ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کہ جی ہم نے ان کے نظام کے مطابق چلنا ہے. لیکن یہ صالح صاحب یہ ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ ظاہر ہے اس میں ریگولیٹر تو وزارت مذہبی امور ہے، سارے معاملے کو اوورسی تو وہ کرتی ہے، تو پھر کیا ان کے علاوہ کارروائی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ ان کے لائسنس منسوخ ہوں گے یا سارا کوٹا ہی سرکاری جو ہے وہ اپنی اس میں لے لیا جائے گا؟ ہوگا کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس میں 2-3 آپشنز ہیں جی. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو اس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا. دیکھیں وہاں پہ میٹنگ میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جی یار یہ دیکھیں جی کہ یہ جو ایک ہمارا آپریٹر ہے اس کا تو کچن ہی اس کام سے چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 50 لوگوں کو حج پہ بھیجے گا تو وہی اس کا ایک کاروبار ہے اور وہ جیب سے خرچے گا نہیں. وہ انتظار کرے گا کہ مجھے بکنگ آئے گی 50 آدمیوں کی تو میں پیسے جمع کرواؤں گا اور پھر آگے بات چلے گی. تو ہم اس کو اگر کارپوریٹ سٹائل میں لے کے چلیں، دیکھیں کچھ کافی کراچی کی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ بکنگ کرا چکی ہوئی ہیں اپنی. ایسا ہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے ایک جو اصلاحات کی تھی اس میں پچھلے سال، وہ بھی سعودی سائڈ سے آیا تھا کہ جی ہم 900-950 بندوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کا ایک مجموعہ بنائیں. تو اس لیے پھر وہ ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ جی 2000 حاجی منیمم کے اوپر ایک کمپنی ہوگی. تو ایس سی سی پی سے انہوں نے پھر اجازت لی اور اب ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے نیچے باقی ساری کمپنیز آ جاتی ہیں. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بڑی کمپنی ہے، جو ان سب کی امبریلا کمپنی ہے، وہ بھی پیسے کیسے جمع کرائے اگر نیچے سے پیمنٹ نہیں آئی ہوگی؟ ایسا ہی ہے. تو باقی ملک کیا کرتے ہیں جی، یا کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ ایڈوانس میں پیسے جمع کرا دیتی ہیں، حاجی کے پیسے بعد میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم حاجی کا ہی پیسہ اٹھا کے سعودیوں کو دیں. انویسٹ نہیں کرتے. پرابلم آ رہی، انویسٹ نہیں کرتے جی. صحیح ہے. بہت شکریہ چودھری صالح صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کی، جن کا کہنا ہے کہ بارہا پرائیویٹ حج آپریٹرز کو بلا کر انہیں تنبیہ کی گئی کہ وقت پر پیسے جمع کروا دیں. جو ڈیڈ لائن ہے 14 فروری کی، اس کے بعد 1 ہفتے کی توسیع بھی لے کر دی گئی، لیکن پھر بھی پیسے جمع نہیں کروائے گئے متعدد حج آپریٹرز کی جانب سے، بلکہ اکثریت میں ان کی جانب سے، جس کی وجہ سے اب خدشہ اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 70,000 کے قریب جو حج پر جانے کے خواہشمند پاکستانی ہیں وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں. شاید اب بڑے پیمانے پہ، بڑے لیول پہ انٹروینشن شاید کرنی پڑے، وزیر اعظم کو خود شاید انٹروین کرنا پڑے، ورنہ اس مرتبہ وزارت کے لیول پر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں بی این پی مینگل کی جانب سے کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ جاری و ساری ہے اور 9 دن ہو گئے ہیں یہ مسئلہ ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکا. اور اب بلوچستان کی اپوزیشن کی کچھ دیگر جماعتوں نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکا. اور آج ہی چونکہ حکومت نے وارن کیا ہے اختر مینگل کو کہ اگر وہ کوئٹہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. دفعہ 144 نافذ ہے کوئٹہ کے اندر، کسی بھی قسم کے اجتماعات پر پابندی ہے. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اور اب تک کیوں حل نہیں ہو سکا، بات کریں گے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب سے. بہت شکریہ شاہد رند صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ 9 دن ہو گئے ہیں یہ لانگ مارچ جاری ہے کوئٹہ کی طرف بی این پی مینگل کا، کیا وجہ ہے؟ مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف کیوں نہیں جا سکا، ریزولوشن کی طرف کیوں نہیں جا سکا؟ تھینک یو سمر فار ہیونگ می ان یور شو. کسی بھی معاملے میں جب کہیں پر بھی ڈسپیوٹ آتا ہے تو اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے فلیکسیبلٹی دونوں طرف کو دکھانی ہوتی ہے. سمر، ہم نے باوجود اس کے کہ بہت سے تحفظات حکومت کے بی وائی سی کے حوالے سے موجود ہیں، اس کے باوجود جو سردار اختر مینگل کا لانگ مارچ تھا اس کو اس لیے پولیٹیکلی ڈیل کیا کیونکہ سردار اختر مینگل، ان کی جماعت پاکستان کی الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہیں، پولیٹیکل پروسیس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ گزشتہ 9 روز سے صوبائی حکومت بالکل پولیٹیکل پروسیس کے تحت ڈیل کر رہی ہے. اور ہماری کوشش تھی کہ اس مسئلے کو پولیٹیکلی ریزالو کیا جائے، لیکن کوئی بھی ایشو جب تک دونوں فریقین کی جانب سے لچک کا مظاہرہ نہیں ہوتا، لازمی سی بات ہے اس میں ایک ڈیڈ لاک رہتا ہے. اور میرا خیال ہے حکومت نے بارہا کوشش کی اور لچک کا مظاہرہ کیا. کچھ روز قبل، تقریباً 3 روز قبل، سردار اختر مینگل کی جو کوئٹہ آنے کی ڈیمانڈ تھی اس پر حکومت نے یہ فلیکسیبلٹی دکھائی کہ وہ شاوانی اسٹیڈیم تک آ سکتے ہیں، لیکن سردار اختر مینگل بضد تھے کہ انہیں ریڈ زون کے باہر دھرنا دینا ہے، انہوں نے ریڈ زون کو چوک کرنا ہے، جس کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی تھی اور حکومت نے نہیں دی. لیکن شاوانی اسٹیڈیم جس کی پہلے حکومت اجازت دینے کو تیار تھی، اس کے قریب سے گزشتہ روز بارودی مواد برآمد ہوا، جس کے بعد حکومت کے وہ تمام خدشات جو کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہیں انہیں مزید توثیق ملتی ہے. تو اس لیے حکومت اب جو ہے اس بات پر تیار نہیں ہے کہ انہیں کوئٹہ آنے کی اجازت دی جائے. اب کیا ہے پوزیشن ایز وی اسپیک؟ ان کا لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے یا کیا صورتحال ہے؟ اور ایم پی او کے تحت گرفتاری کی بھی آپ نے انہیں وارننگ جاری کی ہے؟
دیکھیں ہم نے انہیں کل پوزیشن کلیئر کر چکے تھے، رات گئے میں جو ہمارے بیک ڈور چینلز ان کے ساتھ تھے انہیں پوزیشن کلیئر کر دی گئی تھی کہ اگر وہ کوئٹہ کی طرف بڑھیں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، اور جیسے ہی وہ صبح انہوں نے روانگی کی تیاری کی تو ڈپٹی کمشنر اور ایس پی جو مستونگ ہیں انہوں نے انہیں آگاہ کیا کہ ان کے پاس ان کے MPO کے آرڈرز ہیں، اگر وہ کوئٹہ کی طرف جائیں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، تو جس کے بعد انہوں نے کوئٹہ کی طرف پیش قدمی نہیں کی، وہ رک گئے۔ تو فی الحال اس وقت حکومت کوشش کر رہی ہے کہ معاملے کو پولیٹیکلی اب بھی ڈیل کیا جائے، لیکن اس کے لیے فلیکسیبلٹی دونوں فریقین کو دکھانی ہوگی، اور سردار اختر مینگل جو بھی ہے انہیں ابھی تک انہوں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، تو اب حکومت انہیں کوئٹہ میں آنے کی اجازت دینے کو تیار۔ تو مسئلہ ہے کیا شاہد صاحب، کیا وجہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہی ڈسپیوٹ جو ہے وہ 9 دن سے نہیں ریزالو ہو سکا، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور اب بلوچستان کے اندر اپوزیشن کی باقی جماعتیں بھی تیاری کر رہی ہیں، احتجاج کی کالیں دی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے؟ عمر، پہلا سوال یہ ہے کہ سردار اختر مینگل احتجاج کس بات پر کر رہے ہیں؟ سردار اختر مینگل احتجاج کر رہے ہیں BYC کی لیڈرشپ کی گرفتاری پر۔ BYC نہ تو کوئی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، نہ کوئی پولیٹیکل فرنٹ ہے۔ BYC کی بہت سے ایسے اقدامات ہیں جن پر گورنمنٹ کی شدید تشویش موجود ہے، یہاں تک کہ سردار اختر مینگل کے دھرنے میں BYC کی لیڈرشپ کی جانب سے جو تقریریں کی گئیں، اگر آپ ان کا بیٹھ کے ان کے کانٹینٹ کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ مخالف تقاریر کی گئی کے باوجود ابھی تک سردار اختر مینگل اور ان کی جماعت کو بلوچستان کی صوبائی حکومت پولیٹیکلی ڈیل کر رہی ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔